اپنی پارٹی میں کیے تھے، حافظ صاحب یہ بات تو درست ہو گئی اور آپ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو باتیں کی سیم اسی طرح چل رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ملاقات کی لاہور میں مریم صاحبہ سے، اس سے پہلے ان کی پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوئی۔ کل وہ کوئی پیغام لے کر گئے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا؟ آپ کی رائے میں کیا ہے؟ دیکھیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو 26 مارچ کی تاریخ خدا کر کے جو طے ہو گئی تھی، گزشتہ ہمارے آزادی مارچ سے لے کر اب تک تاریخیں دے دینے کے بعد 26 ہوئی تھی، تو اسی 26 تاریخ کو ایک مارچ ہوگا، تو اس پہ بات ہو گئی تھی۔ فرق یہ ہے کہ وہ جو رینٹل مارچ جسے میں کہتا تھا وہ تو ملتوی ہو گیا، کیونکہ اسے تو نتی کر دیا بڑی ہوشیاری سے استعفوں کے ساتھ، اور سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے۔ لیکن یہاں جو مارچ ہوگا وہ 26 کو ہوگا، اور یہ عورت مارچ ہوگی، اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو جو مریم کی پیشی پہ ہے وہ عورت مارچ ہے؟ تو عورت مارچ میں تو بڑے غلط سے نعرے لگتے ہیں، اور اس کی قیادت، لیکن عورت مارچ میں تو نعرے بڑے، وہ عورت مارچ کی میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت مارچ کی قیادت مریم صاحبہ فرمائیں گی، اور یہ طے ہو گیا تھا کل کے جو ملاقات میں۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں قائدین بھی شریک ہوں گے، یعنی قیادت مریم صاحبہ کی ہوگی اور شریک عورت مارچ میں مولانا صاحب اور دیگر قائدین ہوں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل متبادل ہوگا اس 26 تاریخ کے رینٹل مارچ کا، جس کو انہوں نے منسوخ کر دیا تھا اور ملبہ ڈال دیا تھا پیپلز پارٹی کا۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے کہ وہ جتنے بھی کارکن وہاں شریک ہوں گے انہوں نے سلیمانی ٹوپیاں پہنی ہوں گی، کیونکہ وہ میڈیا کو نظر نہیں آئیں گے۔ اب تعداد ان کی کتنی ہوگی، ظاہر اس کے لیے پھر آپ جیسے سیاستدان بھی کہا جاتا رہا، ہر دور میں وہ ایڈجسٹ بھی ہو جاتے رہے، تو اب آ کے ایسی کیا مصلحت اپنائی گئی ہے کہ اپنی سیاسی بقا کے لیے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی پی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل زیرک سیاستدان ہیں ہمارے بھائی، کافی 35-40 سال ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بات مشہور ہے کہ جو عقل مند آدمی ہے وہ غلطی نہیں کرتا، اور جب غلطی کر لیتا ہے یا اپنے قریبیوں سے مشورہ نہیں کرتا اور خود ہی چل پڑتا ہے اور پارٹی کے اداروں کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر وہ بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ پوری صورتحال کو دیکھیں گے تو 18 کے انتخابات کے فوراً بعد سے لے کر اب تک میں بالکل چیلنج کرتا ہوں، اور تمام ریکارڈ کے تحت کہ جو فیصلے پارٹی کے اجلاسوں میں ہوتے رہے یا جو فیصلے ان کو دیے گئے تھے ان تمام کو، یعنی صدارتی الیکشن میں آپ حصہ نہ لیں وغیرہ تمام چیزیں، ان تمام کو نظر انداز کرتے ہوئے جس انداز میں وہ آگے بڑھے ہیں، تو میں اسی لیے کہتا رہا کہ اس بند گلی میں پہنچیں گے، تو انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بند گلی میں پہنچا دیا، پارٹی کو بھی پہلے سے پہنچا دیا تھا، مجبوراً ہم نے آواز اٹھائی، اور پھر اب تو انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ پی ڈی ایم کو بند گلی میں پہنچا دیا۔ 26 مارچ کو آپ نے نام دیا ہے عورت مارچ کا، جو نیب کے دفتر کے باہر ہوگا، جاتی عمرہ سے چلے گا، وہاں پہ ہوگا، تمام قائدین مولانا صاحب کے بقول اس میں شرکت کریں گے۔ تو کیا ایک ادارہ جہاں پہ پیشی کے لیے جانا ہے، اگر آپ بے گناہ ہیں تو بے گناہ ہیں، گناہ گار ہیں تو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، کیا یہ ان اداروں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں ہوگی، اور کیا یہ ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہی بات تو مولانا کے کو جب نوٹس کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو یہی بات کیا تھا کہ لاکھوں لوگ پہنچیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے، لیکن اب تک کی جو صورتحال رہی ہے تو اس میں کافی صورتحال مختلف رہی ہے۔ پچھلی پیشی کے حوالے سے جس پیشی میں پتھراؤ ہوا تھا اس کے حوالے سے، اس سے پہلے جو پیشیاں ہوئی تھی یا محترم جناب نواز شریف صاحب نے جتنی پیشیاں بھگتی تھی اس میں یہ صورتحال نہیں تھی، لوگ چلے جاتے تھے، ورکر بھی جاتے تھے، تھوڑی دھکم پیر ہوتی تھی، لیکن اب جو لاکھوں کی بات کی ہے، ظاہر ہے مولانا صاحب ایک ذمہ دار
اور پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، اور وہ اکٹھے کھڑے ہو کر فیصلے کرنے کے بعد جب وہ خود کہتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ فوٹیج ہو آپ چلا دیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے شریک ہوں گے اس میں، تو ظاہر ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوں گے تو مولانا صاحب شجاع الملک صاحب کی درخواست جو تھی وہ خارج کر دی گئی ہے، مسترد کر دی گئی ہے، اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی اس پہ ہم غور کریں گے، اور تقریباً اسی 25-26 تاریخ کو ہم نے اس بارے میں اجلاس بلایا ہے پشاور میں، تو اس پہ غور کیا جائے گا مزید صورتحال کو۔ حافظ صاحب، اگر نیب پیشی کے موقع پر وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے جو ماضی قریب میں تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو پھر آپ پی ڈی ایم کی سیاست کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا پیغام عوام تک پہنچانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تمام حربے اور تمام تر پروگراموں کے کوششوں کے باوجود ان کے جو حکمت عملی تھی ناکامی کے بعد اب اس نہج پر اس تحریک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب ایک چھوٹی سی سرجری کے بعد جب یہ کہا گیا کہ خدا نخواستہ مریم صاحبہ کی زندگی کو خطرہ ہوگا اور یہ صورتحال سامنے ہوگی، اور اس پہ باقاعدہ طور پر اسی طرح جس طرح کوئٹہ کے جلسے میں بات کی گئی تھی 3 شخصیات کا نام لیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں وہ کہتے کہ غصے میں اگر وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس طرف پرتشدد انداز میں اس کو لے جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم غلط ہوں اور اس حوالے سے جو ہے ملک کی جو صورتحال ہے یا بین الاقوامی صورتحال ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا جس حوالے سے یہ یعنی پی ڈی ایم اپنی سیاست کو اس نہج پر لے کر جانا چاہتی ہے جہاں پر پرتشدد رویہ اپنایا جا سکے اور اپنی سیاست کو چمکایا جا سکے۔ امید کرتے ہیں کہ ایسا راستہ نہ اختیار کیا جائے اور ملک و قوم کی بہتری کے فیصلے کیے جائیں اور جمہوریت کے فروغ کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال رہی ہے تو اس میں کافی صورتحال مختلف رہی ہے۔ پچھلی پیشی کے حوالے سے جس پیشی میں پتھراؤ ہوا تھا اس کے حوالے سے اس سے پہلے جو پیشیاں ہوئی تھی یا محترم جناب نواز شریف صاحب نے جتنی پیشیاں بھگتی تھی اس میں یہ صورتحال نہیں تھی، لوگ چلے جاتے تھے، ورکر بھی جاتے تھے، تھوڑی دھکم پیر ہوتی تھی۔ لیکن اب جو لاکھوں کی بات کی ہے ظاہر ہے مولانا صاحب ایک ذمہ دار اور پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، اور وہ اکٹھے کھڑے ہو کر فیصلے کرنے کے بعد جب وہ خود کہتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ فوٹیج ہو آپ چلا دیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے شریک ہوں گے اس میں، تو ظاہر ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوں گے تو مولانا صاحب شجاع الملک صاحب کی درخواست جو تھی وہ خارج کر دی گئی ہے، مسترد کر دی گئی ہے، اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی اس پہ ہم غور کریں گے، اور تقریباً اسی 25-26 تاریخ کو ہم نے اس بارے میں اجلاس بلایا ہے